یوم پاکستان اور جشن آزادی۔ صدر گرامی الحضرات اور معزز ناظرین، میں اپنی تقریر کا آغاز مولانا نصر اللہ خان عزیز کے دو شعروں سے کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ معزز سامعین، آج ہم جشن آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے دل خوشیوں سے لبریز، ہمارے سینے مسرتوں سے معمور، ہماری آنکھیں نشاط سے سرشاد اور ہمارے بدن کا رواں رواں سرور و بہجت سے کنار ہے۔ کیوں نہ ہو اور کیوں نہ ہو، آزادی دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے اور غلامی دنیا کی سب سے بڑی لعنت۔ آزادی کی زندگی کا ایک سانس غلامی کی 1000 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ غلامی لعنت کا ایک توق ہے اور آزادی خدا کی رحمت کا ایک ہار ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خوب کہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کم آب، اور آزادی میں بہرے بے کراں ہے زندگی۔ ابائے پنجابی حضرت پیر وارث علی شاہ صاحب نے آزادی کی تعریف کچھ ان الفاظ میں کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ خوشی اپنی اٹھنا میاں وارث، خوشی اپنی اٹھنا میاں وارث، اتے اپنی نیند ہی سونا جے۔ حضرات، غلامی حسن و زیبانی سے محرومی کا نام ہے، غلامی ذہنی صلاحیتوں کی زنگ آلودگی کو کہتے ہیں، غلامی ضمیر کی پیمردگی کو بولتے ہیں، غلامی اپنی خودی کا جھٹکا کرنے کا فعل کبھی ہے، غلامی اپنی انا کو فنا کے گھاٹ اتارنے کا نام ہے، غلامی انسانیت کی ذلت اور نامرادی کا اعلان ہے، غلامی روز روشن میں شب تاریک کا تسلط ہے، غلامی نوع انسانی کو ڈنگروں کے گلے میں تبدیل کرنے کا عمل ہے، غلامی دوسروں کی خوشی کے لیے اپنی مسرتیں پامال کرنے کی رسم قدیم ہے، غلامی آقاؤں کی خوشنودی اور اپنی خودکشی کی مذموم حرکت ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر، بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا۔ یقیناً آزادی بلبل میں شاہین کی ادائیں پیدا کرتی ہے، محمودوں کو شہبازوں سے لڑاتی ہے، گداؤں کو شکوہ جم و پریز عطا کرتی ہے، انسانی صلاحیتوں کو جلا بخشتی ہے، مرغے پر نارستہ کو نیل گو فضا میں اڑاتی ہے اور شب تاریک کا سینہ چاک کر کے صبح نور کے تجلیات عالم میں بکھیرتی ہے۔ آزادی اپنے افکار اور نظریات کی اشاعت کا نام ہے، جبکہ غلامی اپنے افکار اور نظریات کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر زندہ درگور ہونے کا مجرمانہ فعل ہے۔ لہٰذا آزادی کی تعریف اور غلامی کی مذمت جتنی بھی کی جائے کم ہے، لیکن اے حاضرین والا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آزادی کی عروس دلربا ہمارے حبالہ عقد میں کس طرح آئی؟ کن مشکلات کے پہاڑ عبور ہے، شہیدوں کی آرزوؤں کی صبح صادق طلوع ہوئی، قائد اعظم کی تمناؤں کا مظہر ظہور پذیر ہوا، جسے دیکھ کر روح اقبالی پکار اٹھی۔ عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، عام حریت کا جو دیکھا تھا خواب اسلام نے، اے مسلمان آج تو اس خواب کی تعبیر دیکھ۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ ہماری تاریخ کا وہ شرمناک باب ہے جس کی ورگردانی کرتے ہوئے ہمارے سر ملامت سے جھک جاتے ہیں، ہماری پیشانیاں ارک انفعال سے تر ہو جاتی ہیں۔ ہم نے وہ تمام وعدے یکسر فراموش کر دیے جو خدا کو حاضر و ناظر جان کر خلق خدا سے کیے تھے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ماضی کے قبرستان میں دفن ہو گیا اور اس کی جگہ اقتدار رکے بھوکے بوت پاکستان کو خوان نائمہ سمجھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ لوٹ کھسوٹ، خود نوازی اور خود گرے کے وہ ہولناک مناظر دیکھنے میں آئے کہ شرافت نے اپنا سر پیٹ لیا۔ قرآن کے احکام ہماری خود غرضیوں کی نشاندہی کرتے رہے، حضور رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت دہائی دیتی رہی، لیکن ہم نے ایک نہ سنی۔ دینی اقدار ایک ایک کر کے ہم سے رخصت ہو گئے اور ہم پیٹ کے پجاری اپنی آباء و اجداد کی قبروں کی تجارت کرنے میں منہمک ہو گئے۔ کیا یہی مسلمانی ہے؟ کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ کیا شرافت اور نجابت کے یہی جوہرے ہیں؟ کیا ایمان اسی کو کہتے ہیں؟ کیا زندہ قوموں کے یہی لمچن ہیں؟ ہماری حالت کا نقشہ معروف شاعر حضرت نعیم صدیقی نے کچھ اس طرح کھینچا۔ وہ کہتے ہیں، فریائے زمین کا بلا شک بدل گیا، جو فریائے زمین کا بلا شک بدل گیا، تہذیب کے نظام کی صورت وہی رہی، تہذیب کے نظام کی صورت وہی رہی۔ گرامی الحضرات، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے پاکستان کو جس نعرے پر لیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ہم اس نعرے پر قائم رہیں
اور اپنے دینی اصولوں کو در بدر نہ کریں۔ جزاک اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا؟ اس کے علاوہ پاکستان کا کوئی مطلب نہیں ہے۔